في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے فضل اور کرم اور عنایت سے آپ ساتھیوں سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے اور دوسری مرتبہ اس میرپور کے علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں آپ تمام حضرات کا اور ممکن کچھ خواتین بھی مجلس میں شریک ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے تنظیم اسلامی کے رفقاء کی دعوت کو قبول فرمایا ہے اور اس وقت اس مجلس میں شریک ہو کر ہماری محفل کو رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. اور موضوع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے حوالے سے تو ہے، البتہ اس تعلق سے ایک تو اس گفتگو کا علمی پہلو ہوگا، اس پر بھی کلام کر لیں گے انشاءاللہ. البتہ ساتھ ہی اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں اور ختم نبوت کے بعد وہ کام کہ جو حضور علیہ السلام انجام دے رہے تھے، اب ختم نبوت کے بعد ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے. ان عملی پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلام ہوگا. آغاز میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ قریبی مسجد میں 8:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کی جماعت کا وقت ہے، تو انشاءاللہ اذان سے قبل کوشش کریں گے کہ گفتگو مکمل ہو جائے تاکہ باجماعت نماز مسجد میں جا کر حضرات جو ہے وہ ادا کر سکیں انشاءاللہ. ایک گزارش ہے، اعلان تو ہوا ہے کہ اپنے اپنے موبائل آپ سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیجیے، تو دیکھ لیجیے گا کہیں کھلا نہ رہ گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ بعض ساتھی اپنے موبائل کو تھوڑی زحمت دے رہے بار بار تصویریں لینے کے لیے اور کچھ اور کام کرنے کے لیے، تو اس تکلف سے اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھیں تو اچھی بات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے میرے درمیان میں ہائڈ ہو رہا ہوگا اصل میں، تو میں چاہوں گا کہ حضرات سامنے ان کو دیکھ سکوں. اگر آپ یوں رکھیں گے تو پھر میں اس کو دیکھ سکوں گا، آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، ٹھیک. ہاں بہت سے بات آپ کرنا چاہیں کہ جیب میں رکھ لیں، آڈیو ریکارڈنگ کر لیں. باقی اس موضوع پر میرے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسٹار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتابچہ بڑا قیمتی ہے، بڑا جامع ہے، اس کا حوالہ مزید دیا جائے گا، وہ بھی مفید ہے. اس موضوع پر ان کا کلام بھی موجود ہے، اس سے بھی یعنی خطابات موجود ہیں، اس سے بھی استفادہ ہو سکے گا. لیکن یہ تصویریں لینا، پھر اس کی وہ فلیش لائٹ جل رہی ہوتی ہے، پھر ایک ہاتھ سے پکڑا دوسرے ہاتھ سے پکڑا، یہ موومنٹ ہو رہی ہے وہ موومنٹ ہو رہی. اگر 7-8 لوگ بھی کام کریں گے تو پھر تو یہ موومنٹ شاید اس گفتگو کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی بن جائے. تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بعض لوگوں کو عجیب لگا، خود تو ٹی وی پر آتے اور ہمیں موبائل سے منع کر رہے ہو. تو بھائی وہ ٹی وی پر ان کے لیے آتے ہیں کہ جو کہیں اور نہیں آتے، وہ دیکھ لیتے تھے گھروں کے اوپر، ٹھیک ہے، استفادہ کر لیتے ہیں. آپ تو فزیکلی میرے سامنے ہیں، تو یہ آلات جو ہیں کبھی کبھی یہ احساس مربت کو کچل دیتے ہیں، آلات والی بات بھی ہو جاتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اجتناب ہو جائے. اور اگر آپ چاہیے رہیں تو جیب میں رکھیں، آڈیو ریکارڈنگ کر فائدہ ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہاتھوں کی موومنٹ اور موبائل کی موومنٹ اور پھر اس کی کیمرے کی لائٹ جلتی ہے، یہ ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش پر عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ. آج 8 اکتوبر بھی ہے اور سرکاری سطح پر چھٹی کا بھی اہتمام تھا. اور ظاہر بات ہے کہ 2005 کے جو بڑا شدید زلزلے کا معاملہ آیا اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا معاملہ اور بہت سے افراد بھی اس میں چلے گئے. اللہ جانے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. البتہ اس حوالے سے اور جگہ بھی میں نے جاتلا کے علاقے میں گفتگو کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر آ جائے. زلزلوں کا معاملہ ہو، طوفان کا معاملہ ہو، سیلابوں کا معاملہ ہو، شدید طوفانی بارشوں کا معاملہ ہو، زمین کے پھٹ جانے کے معاملات ہو، اور اس کے علاوہ پتھروں کے برسائے جانے کی بات ہو، لوگوں کو غرق کر دیے جانے کی بات ہو. ہم اللہ کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ یہ معاملات پچھلی نافرمان قوموں کے ساتھ بھی پیش ہیں. دنیا میں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی فزیکل کازز بھی ہو سکتی ہیں، مادی قوانین بھی ہو سکتے ہیں،
ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، مگر ایک تو عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان قوانین کا پابند نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھے، یہ فزیکل لاس ہمارے لیے ہیں، اللہ ان لاس کا پابند نہیں۔ معاف کیجیے گا، آگ جلاتی ایک فزیکل لا ہے نا، ایک مادی قانون ہے، مگر اللہ نہ چاہے تو نہیں جلا سکتی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے، اس آگ نے جلائے نہیں، حالانکہ آگ جلاتی ہے، پانی اپنے لیول کو مینٹین رکھتا ہے، ایک فزیکل لا ہے، مادی قانون ہے، مگر یہ قانون اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ جب چاہے گا اس کو بریک کر دے گا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر، اس کے دو بڑے بڑے طول عظیم، دو پہاڑوں کی مانند وہ اس سے کھڑے ہو گئے اور درمیان میں راستہ خشک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام ہزاروں لاکھ افراد کو لے کر چلے گئے۔ ایسے ہی ان قوانین کا اللہ پابند نہیں۔ تو ہاں، مادی قوانین کے تحت بارشوں کا بڑھ جانا، زلزلوں کا آ جانا پاسبل ہے، مگر جہاں فزیکل کازز ہیں، اللہ کی کتاب اور قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، اور میٹا فزیکل کازز کا معاملہ اخلاقیات کے میدان سے، لوگوں کے کردار سے متعلق، لوگوں کے اجتماعی اعمال سے متعلق ہے۔ ہم نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوموں پر آنے والی تباہیوں کو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک بتاتے ہیں لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو تو غرق کیا گیا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا۔ اللہ کی کتاب بتاتی ہے شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی زلزلہ، رجفہ، زلزلہ آیا تھا، صیحہ، چیخ مسلط کی گئی تھی، اور اوپر آسمان سے شعلے برسائے گئے تھے۔ شرک کے علاوہ اس قوم نے نامتول کی کمی کا بھی جرم اختیار کیا تھا۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، اس قوم نے ہم جس پرستی کا گندا رویہ اختیار کیا اور گندا جرم اختیار کیا، گناہ کیا، اللہ نے اس قوم کے نافرمانوں کو اندھا بھی کیا، ان پر پتھر برسائے گئے، اور قرآن کریم کہتا ہے مصومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، معین تھے، ٹارگیٹڈ تھے، اس پتھر میں جا کر اس مجرم کو ہلاک کرنا ہے۔ پتھر برسا دیے گئے، اس قوم کو اوپر لے جا کر پٹخ دیا گیا زمین پر، بستی کو پوری، اور ان لوگوں کو ڈیڈ سی کے بحر مردار میں غرق کر کے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ میٹا فزیکل کازز کے معاملات ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، سیاسی جبر پر میں مبتلا کیا۔ اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا ہے، اور فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ کی کتاب بتاتی ہے یہ میٹا فزیکل کازز کے بارے میں، قوموں کے اخلاق و کردار بگاڑ کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، پتھر برسائے جا سکتے ہیں، شعلے برسائے جا سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ہمیں اپنے اجتماعی رویوں کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب بتاتی ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے قبل ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹیں۔ ایک بڑا عذاب دنیا کا قوم میں ڈالی جاتی، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اس میں قوم روکی زندہ کی جاتی، کچھ چھوٹے طریقے ہیں اور دیگر امور کے معاملات، تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی کتاب بتاتی سورہ روم آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، بحر و بر میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، یذیق بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں، بعض جرائم کا مزہ چکھائے۔ حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں سیلاب آیا، اس طرح زوردار مسئلہ تھا، میں اندرون میں سے کچھ علاقوں میں جانا چاہ رہا تھا، نہیں جا سکتا، کچھ جگہ پہنچے کچھ جگہ نہیں جا سکتے۔ ہمارا جن سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا ہر سال سیلابی ریلا تو گزرتا ہے آپ کے یہاں سے فلاں فلاں علاقے سے؟ کہا سیلابی ریلا بھی شدید تھا، اور اوپر سے بھی اللہ نے پانی برسا دیا۔ اس طرح تو پہلے سیلابی ریلے کا پانی علاقے میں آتا تھا، اب تو ریلا بھی شدید، اوپر سے بھی اللہ نے شدید بارشیں برسا دی۔ اب تو اوپر سے ہم اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں، اب جاتے بھی تو کشتیوں میں جاتے ہیں، پانی نہیں اترا کچھ علاقوں سے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے اجتماعی سطح پر۔ باقی ٹھیک ہے میں میرپور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مگر آپ ہم سب بھائی ہیں، آپ کے ساتھ چین اور عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، سب ہمارا ہے۔
یہ کوئی انتظامی تقسیم ہو سکتی ہے، فلاں صوبہ پاکستان میں فلاں صوبہ ہے تو یہ آزاد کشمیر کا فلاں علاقہ، انتظامی تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اجتماعی طور پر ہم دیکھیں تو زلزلوں کے معاملات، سیلابوں کی تباہ کاریوں کے معاملات، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری بیڈ گورننس کے معاملات، ہماری نااہلی کے معاملات، وہ بھی تو ہماری کرتوت ہے نا، وہ بھی تو ہماری مجرمانہ غفلتیں ہیں نا۔ تو بہرحال کہ یہ جو برسوں سے ہمارے ساتھ سیلابوں کے معاملات اور طوفانی، کراچی میں شدید طوفانی بارشیں، چند سال پرانی بات 250 ہلاکت ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں کی کورٹس کو بھی لگانا پڑا کہ بل بورڈز نہیں لگا سکتے، اتنی زوردار ہوائیں چلی، بل بورڈز گرے اور گاڑیوں میں دب کر لوگ مر گئے۔ 250 ہلاکت ایک موسم کی بارش شدید اس کے اندر ہوئی، 250 ہلاکت۔ تو یہ سارا کچھ اوپر سے معاشی سطح پر ترقی کے معاملات، سیاسی سطح پر ستیہ ناس کا لفظ بھی ہلکا ہونا ہمارے لیے، معاشرت کی سطح پر بگاڑ کے معاملات، یہ جو ہم پر مستقل تنبیہات رہیں، ڈراوے رہیں، کیا ہمارے دل نرم ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کی طرف توجہ کا معاملہ روکا نہیں جا رہا۔ اللہ ہمیں ہلا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، لعلہم یضرعون، ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے کہ دل نرم ہونے چاہیے، یہ گڑ گڑائے اللہ کے سامنے۔ اور 2 آیات میں نے پیش کی، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ تو اس تناظر میں اگر آج 8 اکتوبر کے دن کے تعلق سے یہ چھٹی کا ذکر ہوا، بحث کرنے جاتا ہے، تو کیا اچھا ہو کہ اس نوعیت کی گفتگو اور نکات پر بھی کلام ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ سیلاب آ جاتے ہیں، بارش آ جاتی، طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، تو اللہ کے کلام سے بھی رہنمائی لینی چاہیے کہ صرف ہمیشہ مادی قوانین ہی کی وجہ سے یہ کیفیات تعلیم نہیں ہوتی، لوگوں پر میٹا فزیکل کازز کی وجہ سے، کردار اور اخلاق اور اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر یہ کیفیات مسلط کی جاتی ہیں، اور یہ رہنمائی وحی کی تعلیم ہمیں عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ہمیں توفیق دے، ہم اپنے انالیسس کریں، تجزیے کریں، دروبینی کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، انفرادی سطح اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک نقطہ 8 اکتوبر کے تعلق سے ہو گیا۔ اب آئیے آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ ایک میں نے اسمارٹ فون اپنا ہاتھ میں لیا تو میں کر دیتا ہوں، صرف گھڑی دیکھنے کے لیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تاکہ وقت پر ہم گفتگو مکمل کر سکیں۔ اس کو بھی اچھی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی سیرت کے مقاصد کے اعتبار سے بات کرنا مقصود ہے، تو اور بھی باتیں ہماری گفتگو میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک نقطہ اس وضاحت کے تعلق سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت میں تشریف لا رہے تھے، یقیناً اندھیرا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، سامنے سے صحابی تشریف لائے، اور میرا پورا یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے سلام میں پہل کی ہوگی۔ یہ تو آج مسئلہ ہے نا جی، میں باس ہوں تو سبارڈینیٹ سلام کرے گا، میں شوہر ہوں تو بیوی سلام کرے گی، میں باپ ہوں تو اولاد سلام کرے گا، میں امیر ہوں تو غریب سلام کرے، یہ ہم ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، اور بعد از خدا بزرگ القصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی سلام کرنے میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام پہل فرماتے۔ ایک بہت بڑا مرض ہے جو سب سے پہلا جرم تھا تکبر کا، جو شیطان میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پر دوسروں کا تکبر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پکڑ کے چل رہا ہے، سینہ تان کے چل رہا ہے، اینڈ سو آن، حالانکہ اپنا پہلے چیک کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ لگتا ہے کہ میں اپنا کیسے چیک کروں، تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا، اور سلام کے فوراً بعد آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میرے ساتھ میری زوجہ ہے۔ تو صحابی نے اس کے ساتھ رسول آپ نے کیوں فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کو خیال آ جائے برا، تو میں نے اس کی کلیئرٹی اور وضاحت تمہیں پہلے ہی دے دی۔ حدیث یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ایسا موقع ہی نہ آنے دو کہ وہ تمہارے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جائے۔ یہاں بار بار اگر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اپنے موبائل کو آف کر دیں، سائلنٹ کر دیں، میوٹ کر دیں، میں نے اس کے جیب میں ڈال دیں،
تو بٹ نیچرل سوال آ سکتا ہے کہ مولوی صاحب تسی کتنے آپ بھی تو موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے چاہا کہ وضاحت ہو جائے کہ میں صرف وقت اس میں دیکھنا چاہوں گا تاکہ وقت پر بات مکمل ہو سکے انشاءاللہ تعالی. اب آئیے موضوع ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. بعثت واضح بات ہے، بھیجا جانا، مراد رسول بنا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے. اور ابھی بہت خوبصورت تلاوت قاری صاحب نے فرمائی، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائی. اور انہوں نے سورہ فتح کی آخری آیات تلاوت فرمائی، بہت پیارا مقام. وہیں پر سورہ فتح کی آیت 28 انہوں نے تلاوت کی، جن میں وہی الفاظ آئے جو میں نے بھی ابتدا میں تلاوت کیے. یہ الفاظ جو یکساں ہیں 3 مرتبہ قرآن کریم میں آئے ہیں. اختتامی الفاظ تھوڑے سے مختلف میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. 3 مرتبہ قرآن حکیم میں ایک آیت کریمہ آئی، اکثر الفاظ یکساں ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. 3 مقامات. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ یعنی قرآن کریم دے کر، ودین الحق، دین حق یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ الفاظ تینوں آیات میں یکساں ہیں. جو آیت قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ فتح کی آیت نمبر 28، وہاں آخر الفاظ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس معاملے اور اس کام کے لیے اللہ خود بطور مددگار کافی ہے. اور اگلی جو 2 آیات سورہ توبہ کی آیت 35، سورہ صف کی آیت نمبر 9، ان دونوں مقامات پر الفاظ آخر میں بھی یکساں ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس موضوع کا ایک تھوڑا علمی پہلو ہے، اور اس کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اور ان کی تحریر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. وہ ہمارے مکتبے پر امید ہے دستیاب ہوگی، ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈڈ موجود ہے. وہ تو بڑی عالمانہ سطح کی گفتگو ہے. میں اس کا آسان الفاظ میں کچھ خلاصہ رکھنا چاہوں گا. البتہ گفتگو کا ایک حصہ خالص علمی نوعیت کا ہے، مگر اس سے ایک ہمارا اطمینان قلب مجھے یقین ہے کہ بڑھے گا رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی، قرآن حکیم کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ. تھوڑا سا وہ اطمینان قلب کا معاملہ بڑھے گا، اس کی جگہ آ جائے گی اطمینان قلب کیوں ضروری ہے. البتہ اس کا جو عملی پہلو ہے اس پر ہم مزید کلام کریں گے حضور کے دور سے متعلق بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج حضور کے امتیوں پر اس مقصد بعثت کے حوالے سے امتی ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں جو کہ عملی میدان کی بات ہے، یہ گفتگو اس نقطے پر انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم ختم کریں گے. تو ایک تو جو میں گفتگو کر رہا ہوں جو آج ہمارا موضوع ہے، تو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ بھی موجود ہے، اور ان کے خطابات اس موضوع پر آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. اب آئیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی اہمیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن حکیم کے مفاہیم کے خزانوں کو سمجھنے کے حوالے سے خزانے کی چابی تھی. It's a key towards understanding the treasures of the Holy Quran. اور یعنی اس کو اگر انگریزی میں کہا جائے تو قرآن کریم کے مفاہیم کے خزانوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یہ آیت کریمہ اس کی کنجی، اس کی چابی ہے. اور دوسرا پہلو ہے جو اکثر علماء سے ہم نے سنا ہوگا، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان فرماتے تھے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آغاز وحی کے بعد حضور کی زندگی کتنی ہے؟ 23 برس. اور نزول قرآن کتنے عرصے میں ہوا؟ 23 برس. آغاز وحی کے بعد کی زندگی، نبوی زندگی 23 برس، اور نزول قرآن کی مدت بھی 23 برس ہے. تو قرآن جمع صاحب قرآن انسیپریبل. صاحب قرآن کی زندگی کو سمجھنا ہے سبحان اللہ تو سیرت النبی کی پہلی کتاب قرآن حکیم ہے. موسٹ آتھینٹک بک آن دا سیرت آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک
اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس 23 برس کی زندگی کے دوران ہی قدم قدم پر رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے عطا ہو رہی ہے. ہاں یہ اس کا معجزات کی پہلو ہے. اس وقت آنے والی قدم قدم کی رہنمائی کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. یہی قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم قیامت تک انسانیت کی امامت کرتی رہے گی انشاءاللہ. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذہن میں رکھیں اور قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق بھی ذہن میں رکھیں. اگر وہ 23 برس کی نبوی زندگی کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھنا ہوگا. قرآن اگر سمجھنا ہے تو 23 برس کی نبوی زندگی کو دیکھنا ہوگا. اور اس کے بارے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے قرآن کے مفاہیم کے خزانے کو سمجھنے کے خزانوں کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے جس میں نبی مکرم علیہ السلام کے مقصد بعثت کو بیان کیا. اب آئیے صاحب کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا. یہ رسولوں کا بنایا جانا یہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ بندوں کے اختیار میں نہیں کہ کوئی محنت سے رسول بن جائے، قطعاً نہیں، واضح بات ہے. اور اللہ نے اب جو بھیجا وہ آخری رسول بنا کر بھیجا. یہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے علم میں ہے. کیا دے کر بھیجا؟ 2 چیزیں، الہدی و دین الحق. اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. الہدی دا گائیڈنس انگلش میں کہا جائے گا. عربی میں ہم الف لام لگا کر کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا لیتے ہیں. جیسے انگلش میں ا بوائے کامن ناؤن ہے، دا لگا دیں گے تو دا ہو جائے گا، پراپر ناؤن ہو جائے گا. تو عربی میں انگلش میں جو دا لگاتے ہیں کامن کو پراپر بنانے کے لیے، انگلش میں عربی میں ہم ال لگاتے ہیں. حمد تعریف ہے، الحمد کل تعریف بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ولد کوئی بھی لڑکا، الولد خاص لڑکا. تو یہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن، یہ بھی سادی سی بات ہمارے علم میں ہے. لیکن ہدایت تو پہلے دن سے آئی اور ہدایت کی تاریخ اتنی پرانی، الہامی ہدایت اتنی پرانی جتنا کہ انسان کی تاریخ پرانی. اور ایک جو اور ایڈ کر لیا، ہدایت کی تاریخ نہیں، الہامی تعلیم کا آنا اتنی پرانی جتنی انسانیت کی تاریخ. اسی طرح خلافت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنا کہ انسان کی تاریخ پرانی ہے. کیا مطلب؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام، پہلے نبی آدم علیہ السلام، پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام. تو انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، نبوت کا، ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا، خلافت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہدایت تو پہلے دن سے آئی. آدم علیہ السلام کو قرآن کریم بتاتے ہیں کہ علم الاسماء، چیزوں کا، اشیاء کا علم دیا گیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی. ایک سادہ عمدہ تعبیر یہ ہے جس کو آج ہم اور آپ فزیکل سائنسز کہتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں، دنیا کی تعلیم کہتے ہیں، زمین کے مسائل کا علم کہتے ہیں، جو چاہیے سو کہہ دیں. یہ سب کچھ پوٹینشیلی پرائمریلی بنیادی طور پر آدم علیہ السلام نے ودیعت کر دیا گیا. اور آج آدم علیہ السلام کی اولاد بھی وہ وسائل کو ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے. خلافت زمین پر قائم ہونی تھی تو زمین کے مسائل کے علم کے ساتھ زمین مسائل کا علم بھی ضروری ہے. یہ علم بھی آدم علیہ السلام کو دیا گیا. یہ لوگ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ایکوائرڈ نالج انگلش میں کہا جا سکتا ہے کہ محنت سے حاصل ہو سکتا ہے. اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بات طے ہے. البتہ آدم علیہ السلام کو جہاں علم الاسماء، فزیکل سائنسز کے علم کہتے ہیں، عصری علوم جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، جو چاہے کہہ لیں، یہ دیے گئے. وہیں البقرہ کی آیت نمبر 38 میں بتایا گیا، 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ پہلے بھی سبق دے دیا گیا. ہدایت کی پیروی کرو گے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. فزیکل سائنسز کا علم، عصری علوم کا حاصل کرنا، ٹیکنالوجی کا حاصل کرنا، زمین میں پوشیدہ وسائل کو دریافت کرنا ٹھیک، مگر اس سب سے بالا تر علم ہدایت رہے گا. یہ سارے علوم بائی لارج صحیح طور پر مفید انداز سے استعمال ہو سکیں گے. یہ سبق پہلے دن سے ہدایت کو فالو کرنے، ہدایت کی پیروی کرنے کا عطا کیا جانا شروع کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. تاہم کہ یعنی یہاں تک کہ یہ ہدایت جو الہامی وحی، الہامی تعلیم، وحی کی تعلیم آ رہی تھی، یہ ہدایت
الہدا بنا دی گئی جب قرآن حکیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. ہدایت پہلے کس سے آئی؟ اب الہدا بنا دی گئی محمد مصطفیٰ کو عطا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. صحف ابراہیم بھی اللہ نے دیے تھے، صحف موسیٰ بھی اللہ نے دیے تھے، تورات اور انجیل بھی اللہ نے دی تھی، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا. حفاظت کا ذمہ رب نے قرآن حکیم کا لیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس کا ذکر قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک موضوع ہلکا سا میں ٹچ کر دیتا ہوں، تفسیر کا موقع نہیں. ایک انگریز مفکر کا پرانا قول ہے، ماشاءاللہ اصحاب علم مجلس میں شاید ان کے نام بھی ہو، میرے علم نہیں ہے اس وقت، استاذ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں اڑنا سیکھ لیا، آسمان پر جا کر پرندوں کی طرح ہم نے اڑنا سیکھ لیا. ہم نے جہاز بھی بنائے، آج کے تو ہم نے کہا ہم نے ناسا کی شکل بھی دیکھی، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، ہم فضا میں اڑ رہے ہیں پرندوں کی طرح. تو ہم نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا. ہم نے سمندر میں جا کر مچھلی، سمندر کی تہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا. ہم نے سب میڈیز بنا لی، آبدوزیں بنا لی جی، اور ہم زمین کی سمندر کی تہ میں تیر رہے مچھلیوں کی طرح. اوپر اڑنا سیکھ لیا، نیچے تیرنا سیکھ لیا، مگر زمین پر انسان بن کر رہنا ہمیں نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا؟ گڑبڑ تو ہے، ہم سب تسلیم کرتے ہیں جی. دنیا کے وہ ممالک جن کو دنیا ویلفیئر اسٹیٹس کہتی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز خاص طور پر، جہاں پر کیپیٹل انکم فی کس آمدن دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو کہتے ہیں خوشحالی سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہے. لیکن عجیب تجزیہ ایک اور ہے، جتنا ان ملکوں میں خوشحالی کلائمیٹ سے عروج پر ہے، انہی ملکوں میں دنیا میں خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ میچ تو نہیں بات. اگر اپنی معراج کو پہنچ گئے تو خودکشیاں کیوں ہو رہی؟ سمجھے کہ اس مسنگ. ہمارا تجزیہ تعلیم الہی کے مطابق یہ ہے کہ that missing link is the guidance from Allah سبحانہ وتعالی، وحی کی تعلیم پر عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا؟ CIA کی ایک رپورٹ بڑی عجیب ہے، 6-7 سال پرانی ہے، پبلش بھی ہوئی. تو CIA کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کی 70% آبادی انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں رہتی ہے. ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں دنیا کی 70% آبادی رہتی ہے، اور 30% آبادی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں رہتی ہے، ایڈوانسڈ کنٹریز. 70% ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ میں رہتے ہیں، اور 30% رہتے ہیں ادھر ایڈوانس کنٹریز میں ترقی یافتہ. اگلی بات بڑی عجیب ہے، وہ رپورٹ کہتی ہے کہ 30% جرائم دنیا کے 70% والوں کے ہو رہے ہیں، اور 70% جرائم 30% والوں کے ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے یار مولوی صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اتنا ہی دیکھ پا رہے ہیں جتنا دنیا کا میڈیا، سو کالڈ آزاد میڈیا جو کہ اصل میں کنٹرولڈ ہے، وہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے. آئی ریپیٹ اگین، وہ اتنا ہی عجیب لگ رہا ہے. پاکستان میں، پنجاب میں ادھر ادھر تیزاب کسی پر پھینک دیا جائے تو ایک وبیلا دنیا میں بچ جاتا ہے نا. وہ بھائی انگلینڈ کے اندر سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں، مگر وہ کنٹرولڈ میڈیا اس کو تو شرم نہیں ہونے دیتا. ہمارے مختارہ بھائی کا کیس بنا کر دنیا میں ذلیل کر دیا پاکستان کو. وہاں ہر 37 سیکنڈ پر ریپ کے کیسز ہو رہے، تو پریشانی دنیا کو نہیں ہو رہی. اس سارے پہلو کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ 70% جرائم وہ رپورٹ کری کہ 30% میں ہو رہی ہے. اس کا ہو رہے جہاں 30% پاپولیشن ہے. گڑبڑ کیا ہے؟ سمتھنگ از مسنگ. البتہ ایک اور تجزیہ، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں یورپ امریکہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. غلط ہے یہ بات. بہت اچھی بات ہے مفتی مجیب الرحمان صاحب نے، بہت بڑی قیمتی بات ہے. ہم ان کی پریکٹس کو ہماری تھیوری سے میچ کرتے ہیں. بھائی اسلام نے حرام کیا ہے زنا کو، اسلام نے نکاح کی تعلیم دی ہے، اسلام نے منع کیا ہے سود کو، اسلام نے شراب کو منع کیا، اسلام نے جوئے کو. بالکل صحیح بات ہے. ہم ان کی پریکٹس اٹھا کر اپنی تھیوری سے میچ کر کے کہتے ہیں بہت ہی برے لوگ ہیں. اور نہ ان کی پریکٹس اٹھاؤ اور میچ کس سے کرو؟ اپنی پریکٹس سے. تو وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے.
ہم جو سود خوریاں کرتے ہیں، بے حیائی کا طوفان مچاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کتنی سنت حضور کی قربان کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، قبضے کرتے ہیں، جائیداد اڑا جاتے ہیں، بھتیجوں کا حصہ کھا جاتے، بھابج کا حصہ کرتے نہیں کرتے، 4-5 باتیں کی، باقی 20-25 آپ ذہن میں لے آئیے گا۔ ان کی پریکٹس تو غلط ہے، ہمارا بھی عمل کا میدان میں تو غلط ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی برائیاں کر کے مطمئن ہو کر کمبل ہو کر سو جائیں کہ جناب ہم تو ٹھیک ہے، نہ ہم زیادہ غلط اس لیے ہیں ہمارے پاس صحیح شے موجود ہے، صحیح تعلیم موجود ہے، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سخت بات ہے لیکن بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے جیسے ایک صندوق میں ہیرے جواہرات اور خزانوں کے ڈھیر ہو اور صندوق بند ہو اور اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، ہن مار کر نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ آج امت کا حال یہ نہیں، آج خزانہ وحی کی تعلیم کا ہمارے پاس، قرآن حکیم کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، مگر کوئی ایک خطہ دنیا کے سامنے بتا سکتے ہیں کہ قرآن یہ سنت اس کی تعلیم کے مطابق نظام ہے؟ کوئی ایک ملک بتا سکتے ہیں؟ تو ہم تو خزانے کے سامنے ہیں۔ بہرحال نکتہ کیا تھا؟ ہدایت پہلے دن سے آئی ہے اور پہلے دن سے اللہ نے اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ البتہ یہ الہدا کب بنی؟ جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم عطا ہوا۔ یہ تو ہے ہمارا ایمان۔ اب میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، قرآن پاک کا ہے، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اطمینان قلب والی بات کیا ہے؟ کیوں اللہ نے تورات و زبور اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا؟ کیوں قرآن حکیم کا لیا؟ کیوں اللہ نے پہلے بھی قرآن حکیم نے دے دیا؟ کیوں محمد مصطفیٰ کے وقت میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں آخر اس پر ایمان کو ہمارا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ختم ہوئے گا، لیکن ماننے کے بعد حکمت تلاش کرنا منع نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ اصل میں قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے 4 فرشتوں والا واقعہ مشہور ہے نا، سورۃ البقرہ میں، اللہ تو کیسے مردوں کو زندگی دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن ابراہیم، کیا آپ کا ایمان نہیں؟ بھلا بلا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان ہو جائے۔ اچھا مانتے تو چلو دل کا اطمینان بھی ٹھیک، 4 پرندوں کو لو، مانوس کر لو، فیملیئر کر لو، اور پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے کر دو، ان کا مکسچر بناؤ، یہ 4 پیس الگ الگ کر دو، ہر پورشن کے اندر ہر پرندے کا حصہ موجود ہوگا نا، ان 4 کو الگ الگ 4 پہاڑیوں پر رکھ دو، پھر پکارو، یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام کے اسرار اور رموز اور حکمتیں اور وزڈمز اس پہ بیان کی ہیں، اور انہوں نے یہی دلیل پیش کی ہے، بھائی میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، شریعت کے احکامات میں ہڈن وزڈمز کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، کیوں لکھ رہا ہوں؟ یہ دلیل ہے میرے پاس۔ مانتے تو ہم سب ہیں، مان لینے کے بعد حکمت تلاش کرنا منع نہیں ہے۔ ہم مانتے قرآن کریم اللہ کا آخری پیغام ہے، مگر ایک اطمینان قلب کا پہلو۔ استاد محترم پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروس میں ذکر کرتے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کا، اور فلسفے کے میدان میں بڑی اتھارٹی رہے اور دین کا درد بھی تھا، فہم بھی تھا۔ ان سے ڈاکٹر صاحب کی ملاقات رہتی تھی۔ کسی ملاقات میں گفتگو کے دوران میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو کہ فلسفے کے حوالے سے بڑی اتھارٹی تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے فلسفے واقع میں آ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ پرانی ہے جو نئی بوتل میں پیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پرانی ہے جو نئے بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں تو فلسفہ جو انسان از خود سوچ سکتا تھا وہ بہت پہلے سوچ چکا تھا، اور یہ سوچ اجتماعی سطح پر فلسفے کے میدان کے اعتبار سے یہ 1200 برس میں ڈیولپ ہو گئی تھی۔ جو انسان سوچ سکتا تھا وہ خاص 1200 برس میں سوچ چکا انسان۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ کون سے 1200 برس میں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس کے بعد۔ اب یہ تجزیہ اس شخص کا جو فلسفوں کو جانتا ہے اور اس میدان کا آدمی بھی ہے، اور وہ کسی سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا، اپنے تجربے کو شیئر کر رہا ہے، اپنی معلومات کو شیئر کر رہا ہے۔ یہ 1200 برس اسی میں جو فلسفے بن گئے وہی اصل ہے جو انسان سوچ سکا آج تک۔
اب اسی کے نئے ریپلیکا سامنے آ رہے ہیں، مکسچر آ رہا ہے، نیا بلینڈ سامنے آ رہا ہے، اصل کچھ نیا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 600 برس عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور 600 برس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے ہو گئے؟ 1200 برس۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 600 برس کا۔ کس معنی میں؟ 570 عیسوی میں حضور کی ولادت باسعادت اور 40 برس کے بعد حضور وحی، تو 600 برس ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے تو کلک ہوا فوراً، if this is the case کہ انسان خود جو سوچ سکتا تھا وہ سو چکا، تو ناؤ انسان اس پوزیشن میں آیا، اب اس کو وہ دیا جائے کہ جو اس کی سوچ سے بھی اوپر کی شے ہے۔ اس پہ ایک اور انداز سمجھتے ہیں، ہم پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتابیں نہیں پڑھاتے، اور 10ویں جماعت کے طالب علم کو ماسٹرز لیول کی کتابیں نہیں پڑھاتے، وہ ہضم ہی نہیں ہوں گے اس سے۔ تو جیسے ایک بچے اور ایک انسان کا ارتقاء ہوتا ہے ذہنی سطح کے اعتبار سے، انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوتا ہے ایک فرد کا، ایک انسان کا، اسی طرح انسانیت کا بھی انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوا ہے۔ ہم اور آپ میتھس کے لیے پتہ نہیں کون کون سے ٹیبل پتہ نہیں کیا کہ استعمال کرتے تھے، آج آپ کے ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا بھی ایک ایوولوشن ہوا، انسانیت کا بھی انٹلیکچوئل لیول پر ذہنی سطح پر ایک ارتقاء ہوا، اور جب انسان اس قابل ہوا کہ اب آخری کلام اس کو دیا جائے، آخری کلام فائنل ایڈیشن دیا جائے، تب اللہ نے قرآن حکیم دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں دیا۔ اللہ اعلم۔ یہ ایک تعبیر ہے، اچھی لگتی ہے، دل کو بھی بھاتی ہے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو تبھی ماننا تو ہے قرآن اللہ کا آخری کلام، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اس کے تحت ہے ماننے، اس کے سمجھ آنے پر آپ کا میرا ایمان لانا بیس نہیں کرتا، پھر تو گئے کام سے۔ بہت سی باتیں سائنس ثابت نہیں کرتی، آپ اور میں مانے بیٹھے، میرا آپ کے دائیں بائیں شولڈر پہ کون ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم۔ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر مانا؟ وہی کی تعریف کی بنیاد پر، سبحان اللہ۔ اور ٹیکنیکل ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق، یہ ایمان ہے۔ اور کیا ایمان کی ہائٹ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے؟ معراج کا واقعہ ہو گیا، صبح لوگ کہتے ہیں ابوبکر یہ بتاؤ رضی اللہ عنہ مشرق وغیرہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے کچھ حصے میں مکہ مکرمہ سے کوئی فلسطین چلا جائے، بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے یہ ہو جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو نہیں ہو سکتا۔ کب محمد کہہ رہے ہیں کب بالکل ہو سکتا ہے، ختم ہو گیا۔ آپ اور میں تو کوانٹیفائی کریں گے نا، لائٹ کی سپیڈ اتنی، اور اگر اس سے سپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر 0، ہم تو شکل میں جائیں گے شاید، صدیق اس شکل میں نہیں جائیں گے۔ محمد کہہ رہے ہیں بالکل ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننا۔ ہاں، اس ماننے کے بعد کوئی حکمت تلاش کرے تو مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہوا الہدا جو قرآن کریم حضور کو عطا ہوا، اور بھی پہلو، مگر ایسا نہ کہ ساری علمی بات ہوئی اور عملی بات نہ ہو تو آگے بڑھ گئے۔ بس دین الحق، اللہ نے دین حق حضور کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین بھی پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کے معنی کے اعتبارات سے کیے گئے ایک جامع مفہوم، اور مفہوم کے ساتھ ترجمہ ہے نظام، انگریزی میں سسٹم۔ تو دین بھی پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء رسول کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے، بالکل واضح بات ہے۔ جیسے ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی تھی، اب الہدا بن گئی، حضور کو عطا ہو گئی، ہو گیا قرآن حکیم۔ دین بھی پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، مگر اب وہ مکمل فرما کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام کی امتیازی شانوں میں سے یہ شان بھی بیان قرآن پاک کرتا ہے۔ مشہور ہے سورۃ المائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ جیسے آخری کلام حضور کو عطا ہوا، پہلے نہیں عطا ہوا، تو دین کی تکمیل کا اعلان بھی حضور پر ہوا، پہلے نہیں ہوا۔ اب اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ پچھلی گفتگو تھی ذہنی ارتقاء، انٹلیکچوئل ایوولوشن،
جہاں انسانیت کا ذہنی ارتقا ہوتا گیا اور وہ میچورٹی کو پہنچا ہے، پختگی کو پہنچا ہے، تو قرآن عطا ہوا، اسی طرح انسانیت کا معاشرتی سطح پر بھی ایک ارتقاء کا معاملہ ہوا، سوشل ایوولوشن بھی ہوا، اجتماعی شکل میں رہنے کا معاملہ بھی گریجولی آگے بڑھا ہے۔ جیسے پچھلا نقطہ ذہنی ارتقاء کے بارے میں تھا، انٹلیکچوئل ایوولوشن کے بارے میں تھا، اب نقطہ ہے معاشرتی ارتقاء کے اعتبار سے، سوشل ایوولوشن کے اعتبار سے۔ البتہ اس ایوولوشن کی گفتگو میں چارلس ڈارون کہیں میری گفتگو میں نہیں ہے، اس کو سائڈ پر رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ارتقاء اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے۔ وہ سوشل ایوولوشن کیا تھا؟ بابا آدم کا زمانہ تھا، اماں حوا بھی ان کے ساتھ ہوں گی، سادہ سے زندگی کے معاملات ہوں گے۔ وہ جو ایک آزمائشی معاملے کا ذکر قرآن پاک بتاتا ہے، جب وہ لباس اتر گیا تو کس سے ڈھانپنے لگے تھے؟ پتوں سے۔ تو محسوس ہوتا ہے اللہ اعلم، پھل کھا لیا حاجت پوری ہوگی، پتوں سے جسم کو چھپا لیا ہوگا، جی غار میں بھی رہ لیے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، سادہ سے زندگی تھی۔ دین سو کیا ہوگا؟ سادہ زندگی تو سادہ احکامات کی ضرورت تھی، سادہ زندگی تو سادہ احکامات کی ضرورت ہے۔ آگ جلانی ہے، پتھر سے پتھر کو رگڑ لیا ہوگا، آگ جل گئی ہوگی۔ اس پر ایک بڑا پیارا نقطہ ذرا ہٹ کر ہے لیکن کام آئے گا، بڑا پیارا کسی نے جملہ کہا کہ پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے، پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے۔ پتھر تو آج بھی ہیں، مگر ہم آگ جلانے کے لیے پتھر استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اور وسائل دے دی، ورنہ پتھر سے پتھر کو رگڑ کر آگ جلا لی جاتی تھی نا، اب نہیں کرتے۔ یہ نقطہ کہاں کام آئے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، اور اتنی پیاری کہ 10 مرتبہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چیمپئن میدان میں کھڑے ہو جائیں، سب کے سب، تمام جنات تمام انسان ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں کسی بڑے میدان میں جمع ہو کر سب مجھے پکاریں اور مجھ سے مانگیں، اور میں ہر ایک کو سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ بس ایسا ہوگا کہ سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آئے، اللہ یقین عطا فرما دے۔ اس حدیث کی تشریح میں بھی اور بگڑتے حالات کے تناظر میں بھی یہ جملہ بڑا پیارا ہے۔ پریشان بھی ہوتے ہو، اور اس لیے گیس ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، اور پیٹرول ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ 100 برس پہلے کون سی گیس اویلیبل تھی اس طرح استعمال والی؟ مجھے اب تو سولر آ گیا ہے، سولر ختم ہو جائے گا، گورنمنٹ پابندی لگا دے گی، پھر کیا کرو گے؟ وہ اللہ دیکھ لے گا، سارا ہم نہیں کرتے کچھ، اللہ بھی رجوع کو بھائی اپنے سے کا کام کرو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پتھر کا زمانہ اس میں ختم نہیں ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے، اللہ نے اور وسائل، سبسٹیٹیوٹس، آلٹرنیٹیوز، ایوینیوز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ مومن نے تو بڑے کام کرنے ہیں، اور مومن کا تو وہ اعتماد ہوتا ہے کہ فضائے بدر کو پیدا کرے۔ ہم 1,00,000 کودتے ہوئے ناچتے ہوئے بدر کے موقع پر آ رہے ہیں، اور 313 کے بعد کچھ بھی نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، ختم ہو گئی بات۔ اور اللہ یہاں تک کہتا ہے تو فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، وہ مسلمانوں تم نے نہیں قتل کیا، میں نے مشرکوں کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی مٹی آپ نے بھیجی، مٹی تو میں نے بھیجی ہے۔ اللہ خود آگے ہو جا کے اس جنگ میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور تم ایمان والے تو بنو نا، تم اللہ پر توکل تو کرو نا، اللہ نے یقین عطا فرمایا۔ خیر، زندگی کا یہ آغاز ہوا، بابا آدم کا دور ہوگا، سادہ زندگی چلتی رہی، سادہ احکامات، کم ہدایات کی ضرورت ہوگی، لیکن زندگی غار میں تو نہیں رہی نا، غار سے بھی لوگ باہر نکلے نا، کئی سمندر کنارے، کئی دریا کنارے چھوٹی کو بستی کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بستیاں آباد ہوتی گئی ہوں گی، تاں آ کے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھتے ہیں تو لوگ قبائل میں بھی تقسیم تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیب بتائی، ہر قبیلے کے لیے پانی کا مقام متعین کر دیا گیا، تو قبیلے کی شکل میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ہاں، اتھارٹی قبیلے کے سردار کے پاس ہوا کرتی تھی، ججمنٹ آرام سے آ جایا کرتا تھا، امپلیمنٹیشن بھی ہو جایا کرتی تھی،
زندگی تھوڑی سی ذرا پیچیدگی کی طرف گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، اللہ نے 10 کمانڈمنٹس مشہور عطا کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں 10 بڑے بڑے احکامات بھی عطا ہوئے، تو چھوٹے چھوٹے علاقے، بستیاں، قبائل آپس میں رہنا شروع ہو گئے۔ ہم محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور کو دیکھتے تو انسان ریاستوں کے تصور تک پہنچ چکا تھا، کئی علاقوں کے شہروں کے مجموعے کے آج کل بھی ریاست کہا جاتا ہے، اسٹیٹ کہا جاتا ہے، یہاں تک انسانیت پہنچی نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں۔ ریاست کی سطح سے زندگی کی پیچیدگیاں اور بڑھ گئی، زندگی کی کمپلیکسٹیز اور بڑھ گئی۔ تفصیل تبصرے کا موقع دیں، ویسے کچھ بھی گفتگو لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی ہے، تو بہرحال نبی مکرم علیہ السلام کا دور مبارک دیکھیں تو انسان ریاست تک پہنچ گیا۔ 2 بڑی بڑی امپائرز کھڑی ہیں کہ نہیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایران کی ریاست ہے اور روم کی ریاست ہے، اور آج بھی دنیا تھوڑا سا ذرا ٹیکنالوجی کے میدان میں، سسٹمز کے ڈیولپ کرنے کے میدان میں، وسائل کی تلاش کے میدان میں تو آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن آج بھی انسانیت ریاست پر ہی کھڑی ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ بحث ہے گلوبل اسٹیٹ کی۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے اس کی تکمیل کی اعلیٰ ترین شکل تو یہی بننی ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقصد بعثت گلوبل لیول پر مکمل ہو، جس کی بشارت کو حضور نے عطا فرمائی ہے، جس کے حوالے سے ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، تو وہ گلوبل اسٹیٹ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن حاصل کلام یہ ہے غار، چھوٹی چھوٹی بستیاں، محلے، علاقے اور سمندر کنارے، دریا کنارے، کہیں قبائل کی سطح کی زندگی کا معاملہ تاں کے ریاست تک انسان پہنچا ہے۔ اس سطح پر ایوولوشن بھی اپنی انتہا پر آ گئی۔ انسان کا معاشرتی ارتقاء یا سوشل ایوولوشن بھی اپنی انتہا پر آ گیا۔ اب اللہ نے دین مکمل فرما کر دے دیا، اور زندگی کی پیچیدہ ترین پہلوؤں کی مشکلات اور مسائل کے لیے بھی کتاب و سنت میں رہنمائی عطا ہو گئی۔ اس ایک اضافی بات کے ساتھ کہ اگر کوئی نیا مسئلہ امت کو پیش آئے گا تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اجتہادی بصیرت رکھنے والے اہل علم کتاب و سنت کے دلائل اور ہدایت کی روشنی میں بصیرت کو استعمال کر کے کسی نئے مسئلے کے بارے میں رہنمائی دے دیں گے۔ ڈولی پہلی کلونڈ شیپ تھی، کلوننگ پہلی جو بھیڑ بنی اس کا نام ڈولی تھا۔ اسی وقت سوال اٹھا کہ کلوننگ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں، خاص طور پر انسان کی، اس وقت علماء نے جواب دے دیا۔ نئے مسائل آتے ہیں، امت کے علماء بیٹھتے ہیں، ہاں حکمران سرپرستی نہیں کرتے، اور جب ان کو کہیں جمع ہونا ہوتا ہے تو ان کے ایئر ٹکٹ اسپیچ نہیں دیتے، تو کوئی 2-4 اداروں سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں، 2-4 ادارے قرض لے کر علماء کو ایئر ٹکٹ ایئر فیئر دے کر جمع کرتے، کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی جدہ میں، اور نئے پیش آنے والے مسائل پر ڈسکشن ہوتا ہے۔ کبھی پاکستان سے مولانا عبدالقدوس ہاشمی محمود رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، اب کئی مرتبہ مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ عالمی سطح پر 200-250 کریم علماء کی وہ نئے پیش آنے والے مسائل پر ڈسکشن کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ مگر کیونکہ حکمرانوں اور اس مسلم ریاستوں کی سرپرستی حاصل نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ اجتہاد کا راستہ کھلا ہے نئے مسئلوں کے لیے، وہ اس کے اہل لوگ کتاب و سنت کی رہنمائی کے مطابق مسئلہ پیش کر دیں گے۔ کیوں؟ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا اہتمام اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے ہو گیا۔ یہاں آ کر یہ بات کہ حضور پر ہی قرآن آخری کتاب کے طور پر کیوں آیا، وہ اطمینان قلب کا ایک نقطہ ہے۔ حضور پر ہی آ کر دین کی تکمیل ہوئی، زندگی اپنی پیچیدگیوں کی انتہا پر آ گئی، اجتماعی سطح پر ریاست، وہیں آج بھی ہم کھڑے۔ اس سطح پر جب انسانی ارتقاء آ گیا، معاشرتی ارتقاء ہو گیا، سوشل ایوولوشن ہو گیا، تب اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے لوگوں تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہاں تک تو تھی علمی بات اس آیت کریمہ۔ اب آئیے عملی بات۔ کتاب آخری ہے، سبحان اللہ، بہترین ہے، کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ چھاپی جاتی پڑھی جاتی، کوئی شک نہیں۔ اتنی بات تو برنارڈ شاہ بھی کہتا ہے، when I read the Holy Quran, there is no better book than the Holy Quran in the world. جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں اس سے کوئی کتاب دنیا میں نہیں، تو برنارڈ شاہ نام آنے والا بھی کہہ رہا ہے دین پیارا دین ہے، بہترین دین ہے، مکمل دین ہے، قیامت تک کے لیے۔ یہ اتنی بات ہے، آگے اللہ عملی بات بیان فرما رہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ کتاب جو دی جا رہی صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، چھاپ دینے کے لیے،
تلاوت کر لینے کے لیے، محفل سے قرات کا فقط اہتمام کر لینے کے لیے، کمپٹیشنز کرانے کے لیے، کچھ کورسز کچھ اداروں میں کرا دیے جائیں، یہ سب بھی کیا جائے، مگر فقط اس کے لیے تو قرآن پاک نہیں آیا۔ دین صرف اس لیے دیا گیا کہ پڑھا دیا جائے، کچھ کورسز کرا دیا جائے، کچھ لوگوں کو کوالیفائی کروا دیا جائے، علوم دینیا میں کرنے کا کام ہے، نفی نہیں کرتا ہے سبحان اللہ، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہ، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے دیا قرآن، اس لیے دیا دین اسلام، اور اس لیے مکمل کر کے دیا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل دین، کل سسٹم، کل نظام زندگی پر غالب کر کے دیں۔ یہ قرآن اپنی تنفیذ چاہتا ہے، اپنا نفاذ چاہتا ہے، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ 3 مرتبہ قرآن کریم ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 45 ہے، 47 ہے، وقال استاد محترم ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فتاوی اللہ کے قرآن میں، 3 فتوے اللہ کے قرآن میں، کیا؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ محتاط ترجمہ ہوگا اگر مسلمانوں کے بارے میں عملاً کافر، وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے۔ آیات نازل ہوئی، قرآن پاک مکمل ہوا، دور نبوی گزر گیا، دور صحابہ کی بات ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ کس سخت باتیں قرآن میں، یہ تو یہودیوں کے لیے نا، یہودیوں کے لیے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، ہاں ہاں تمہارے بڑے اچھے بھائی، بڑے اچھے کزنز ہیں بنی اسرائیل، عرب چلے نا بنی اسماعیل سے، وہ بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا معاملہ، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور آگے بنی اسرائیل، ادھر بنی اسماعیل۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ہاں تمہارے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے کزنز ہیں یہود، میٹھا میٹھا تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ان کے لیے نہ، پہلے کتاب ان کو ملی، کتاب نافذ نہ کی تو کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ علمی فقہی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی حکم کو نہ مانے تو کافر، حکم کو مانے، حکم پر عمل نہ کرے تو عملاً کافر۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جامع ترمذی شریف کی روایت، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ تو ہم بے نمازی کے جنازہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے بھائی، کلمہ تو پڑھتا تھا، عملاً کیا ہے حرکت کافر والی، سبحان اللہ۔ ایک اسکول میں پوچھا استاد نے، بیٹا بچوں بتاؤ کون لوگ نمازی پڑھتے ہیں؟ کیا پیارا جواب ہے بچے نے دیا، سر جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ زندہ ہو اور مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے تو بچہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو کافر نماز نہیں پڑھتا یا وہ جو مر گیا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان ہو اور زندہ ہو اور نماز نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھیں احادیث کی شروعاتی سروس کی شرح میں کی، صحابہ اس کو کافر ہی سمجھتے تھے جو بے نمازی ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے منافق فجر میں بھی آتے تھے اور عشاء میں بھی، ہے نا، تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے، نمازوں میں آتے ہیں تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ یہ تو آج ہم دور دیکھ رہے ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اور نمازیں ضائع بھی کرتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم کیا ہیں، یہ ہم ہیں، وہ ہوتے ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ 3 فتاوی اللہ کے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے قرآن کریم کیوں دیا گیا، دین حق کیوں دیا گیا، تاکہ اللہ کے رسول مکرم اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی بات ذہن میں لائیے، یہ آیت کیا ہے، مفاہیم قرآن کے خزانوں کو سمجھنے کی کنجی اور چابی ہے۔ اور مزید عرض کیا، اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو سیرت رسول کو سامنے رکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 برس کی محنت کو اگر سمجھنا ہے تو اس آیت کریمہ میں بیان کردہ حضور کے مشن کو سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم بھولے یا کہیں مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ مثلا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان میں عبادت کرنے میں کافی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جمعے کی 2 رکعت بھی ہر جمعے کو ادا کرنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنا فرض ہے، 3 سنت کی تفہیم محدود ہے۔
کچھ کہتے نہیں نہیں داڑھی رکھنا بھی چاہیے، اللہ کے رسول کا بھی چہرہ مبارک ایسا تھا، خوشبو بھی لگانی چاہیے، مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور عام پبلک کہتی ہے کہ میٹھا کھانا چاہیے، کیونکہ میٹھا کھانا کیا ہے؟ آپ یہاں بھی ہے میر پور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم تو کراچی میں بہت سنتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے درجات فہم سنت کے. نہیں شادی کا موقع آتا ہے تو نکاح بھی کرنا سنت. اب وہ کیسی رہی ہے، بارڈر کے اس پار کیسے ہو رہی ہے، بارڈر کے اس پار کیسے ہو رہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. وہاں جنتر منتر پڑتا ہے ان کا کیا کہتے ہیں اس کو پنڈت، ہمارے امام صاحب 4 آیات تلاوت کر کے دعا کراتے ہیں. باقی جو ہو رہا ہے ادھر ادھر میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. وَذَا مِن تُمْ هُنَ سَادَاتُ تَبَدُّلْ مِنْ حُنُود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر اللہ اکبر. یہ درجات ہیں. ٹھیک ہے، صاحب ہیں پاکستان بیسڈ ہیں، سعودیہ میں مقیم ہیں، خوشبو کا کاروبار کرتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے بڑے آپشنس بتائے. میں نے معلومات کے لیے پوچھا تو بتایا کہ یہ گلاس ہے نا، اس گلاس میں جو پانی ہے اس کا 10% جتنا پانی ہوگا اتنا لیکوڈ. طائف میں کالا گلاب اگتا ہے، اس کالے گلاب کا عطر، اس کی شیشی جس کا ٹوٹل لیکوڈ ہوگا، یہ وزن جو بھی کہہ لے، اس گلاس کا 10%. وہ کہتے ہیں میں 9 لاکھ روپے کی آفر کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ سنت سمجھ کے اس کو استعمال کریں گے کہ خوشبو لگانا سنت ہے. عمامہ شریف میں بھی کبھی کبھی پہنتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک میرے پاس بھی ہے، میں بھی کبھی کبھی خاص طور پر جمعے میں کوشش کر لیتا ہوں. ہم قائل ہیں اس کے، مگر 10-10 لاکھ کے عمامہ، 10-10 ہزار کے عمامہ شریف اور برانڈڈ عمامہ شریف، اور برانڈز کے نام میں نہیں دے رہا، ہم سب واقف ہیں. اب اس میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ سنت کو برانڈ کے ساتھ ہمیں پورا کرنا ہے، یہ تصور سنت. مگر طائف کی گلیوں میں جانا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون اطہر بہنے دینا اللہ نے گوارا کیا ہے اور ہونے دیا اللہ نے. حساس ہوتا ہے. کیوں؟ کل امت کھڑے ہو کر نہ گئے بس میٹھا کھانے کی سنت ہے اور مسواک کرنے کی سنت ہے، اور یہ دیکھو ادھر یہ بھی سنت ہے. اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ تباہ کر دے طائف والوں کو. اللہ پہلے مٹا نہیں سکتا تھا طائف والوں کو، اللہ نے کیوں ہونے دیا؟ اس سے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن قیامت تک جانا ہے اور امت نے اس کام کو نبھانا ہے. تو امت میں سے کوئی کھڑا ہو کر نہ کہے جی بڑا مسئلہ ہے، جان ہے میرا گھر ہے، میری اولاد ہے، میرا مال ہے. اچھا اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو قیمتی ہے اس کائنات میں، ان کی جان سے بڑھ کر کسی کی جان قیمتی، ان کے خون اطہر سے قیمتی خون کسی کا، ان کے گھر والوں سے قیمتی گھر والے کسی کے، کہاں لگا وہ سب کچھ؟ تو وہ طائف کی گلیوں میں بہتا خون، عمریں کھل گئے، اللہ توفیق دے، اللہ برکت دے. ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ، ہم جائیں گے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرنے. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی، ایک اور اسٹوری بیان کیا گیا. ورقہ بن نوفل نے تو پہلے بتا دیا تھا، اور حضور روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو چھوڑ کر گئے نا ہجرت کر کے. ہاں یا نا، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے گئے. اور امت کی ماں، میری اور آپ کی ماں عائشہ کہتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیوں یہ واقعہ ہے؟ کیوں یہ اختیاری فقر آیا ہے؟ کیوں اس سطح پر لیونگ سٹینڈرڈ آیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا؟ زکات کبھی نہیں دی میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام. ٹھیک ہے آپ اور ہم کمائی منع نہیں ہے، مگر وہ زکات کیوں نہیں دی؟ اتنا جمع کیوں نہ ہوا؟ اتنا بڑا مشن سر پر ہے. آج اس امت کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے جب 2020 کا میچ لائیو نشر ہو رہا ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر کو روتے ہیں اور اس امت کے، اس ملک کے لوگوں کے سامنے، اس علاقوں کے لوگوں کے سامنے انڈیا پاکستان کا میچ پڑ جائے تو نمازیں بھی ضائع ہو جاتی. سارا جہاد بس کرکٹ کے میچ میں رہ گیا. اپنے چچا کا لاشا محمد مصطفیٰ نے کیوں دیکھا ہے؟ جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلا شدہ لاشا، جن کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. اپنے مخری کو دیکھا، قاضی غلام کو دیکھا، مصعب بن عمیر کو.
کتنے ناز و نعم میں جو پلے تھے، ان مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد معاملہ کیا ہے؟ کپڑا پورا نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، سر کو ڈھانپ دو اور پیروں کی طرف گھاس کو ڈال دو۔ 70 لاشیں حضور نے دیکھے وہاں کے میدان میں۔ اور انبیاء کے بعد مقدس ترین لوگ کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مقری مصعب بن عمیر گئے، امیر حمزہ بھی گئے، سید الشہداء رضی اللہ عنہ، اور 259 صحابہ کی جانیں اس 23 برس کے دوران میں رسول اللہ علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ پیٹ پر پتھر مارنے اللہ کے رسول نے، امت کو میٹھا یاد ہے، یہاں تو فاقے حضور تھے، میٹھا ویسے کسی نے کھانا کھائے بھائی، سنت کو یہ تو نہ وہ میٹھا کھا لو سنت پوری کر دو۔ فاقے کی سنت یاد نہیں، پیٹ پر بندے پتھروں کی سنت یاد نہیں، محمد مصطفیٰ کو دال چلائے وہ سنت امت بھلا چکی۔ صحابہ نے قربانیاں دی، حضور نے قربانیاں دی ہیں، 259 جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی کم و بیش۔ اب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، یہ تو مکی صورت میں آیا ہے، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے۔ فتح مکہ کے بعد یہ کیفیت آئی، پہلے تو دین مشرکوں کے سرداروں کا چل رہا تھا، پہلے تو قانون ان کا چل رہا تھا، عدالتیں وہ لگاتے تھے، پارلیمنٹ ان کی بھی، دارالندوا سسٹم ان کا چل رہا تھا، اس سسٹم کو ختم کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ صحابہ کی 13 برس جماعت تیار کی، قتال نہیں ہوا مکی دور میں، مکی دور میں صبر ہوا، لیکن قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کو جمع کرنا، انہیں اللہ والا بنانا، قربانیوں کے لیے تیار کرنا، اور مدنی دور کے اندر تلوار بھی ہوتی ہے، باپ نے سے ٹکرایا ہے، تب قرآن کہتے ہیں کہ دین غالب ہوگا۔ اس آیت کو، اس مشن کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی قسم تو قرآن حکیم کے بعض مقامات کلیئر ہوں گے ہمیں، ورنہ تضاد لگے گا بتا ہے، معاذ اللہ۔ سورہ نور میں ذکر آتا ہے، تفسیر کا موقع نہیں، اجازت کے حوالے سے، اے نبی ایمان والے آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اگر جانا ہوتا ہے نا تو اجازت دے کر جاتی ہے، ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں اگر پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے جو اجازت مانگتے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ بظاہر دو بالکل مختلف باتیں، ایک جگہ قرآن کہہ رہے جو اجازت مانگتے وہ ایمان والے اجازت مانگتے ہیں، اور ایک جگہ قرآن کہہ رہے جو اجازت مانگتے وہ ایمان والے نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہم سب چلتے ہیں غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں سلطنت روما کے خلاف، یہ موقع نفیر عام کا تھا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد موقع جب تمام لوگوں کا نکلنا فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، عورتیں نہیں، بوڑھے نہیں، بیمار نہیں، جن کے پاس سوالیں نہیں تھی ان کا استثناء ہو گیا، باقی تمام مردوں کا نکلنا لازم تھا۔ اس کو کہتے ہیں نفیر عام، یہ ہے سورہ توبہ میں اس کا بیان۔ یہاں قرآن پاک سورہ توبہ میں بتاتا ہے اب جو اجازت مانگ رہا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ سورہ نور پہلے ہے 6 ہجری میں کم و بیش، اس وقت نفیر عام کا معاملہ نہیں تھا، ہرے کے نکلنے کا معاملہ نہیں تھا، تو اگر کوئی اپنے کچھ کام کے لیے اجازت مانگ رہا ہے تو اس کے اندر ایمان موجود ہے، وہ اجازت دے کے جا رہا ہے، اس کے اس ایمان کے اس پہلو کی اپریسیشن کی جا رہی ہے، لیکن ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں۔ سیرت سامنے ہوگی تو یہ مقامات سمجھ آئیں گے، میں سمجھ نہیں آ سکتا، سیرت سامنے ہوگی تو مقامات سمجھ آئیں گے، مشن سامنے ہوگا تو مقامات سمجھ میں آئیں گے۔ کبھی قرآن کریم کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب کس سے دو؟ بھلائی سے دو، سورہ حامیم سجدہ میں۔ اور کبھی سورہ توبہ پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے گردن اڑا دو ان کی، مارو ان کو، گھات لگا کر بیٹھو، جدھر ملے گردن اڑا دو ان کی، سب بات ہے۔ کبھی قرآن کہہ رہے معاف کرو، کبھی قرآن کہہ رہے گردن اڑا دو، تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے۔ دعوت کا کام چل رہا ہے مکہ مکرمہ میں، صبر صبر صبر، وقال عیسیٰ علیہ السلام کہ تمہارے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مار دے تو بایاں گال بھی پیش کر دو، مار ایک بار تھپڑ، بات سننے کے لیے بھائی، یہ ہے دعوت۔ لیکن جب اقامت کا مرحلہ آئے گا، باقی سے ٹکراؤ کا مرحلہ آئے گا، جو لوگ روڑے اٹکا کے حق کے راستے میں کی بہتری کی بات آئے گی تو پھر صبر نہیں ہے، گردن اڑائی جائے گی۔ یہ مشن سامنے ہوگا، یہ کلیئرٹی ہوگی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، کافروں میں سے کچھ لوگوں نے بد کلامی تک کر ڈالی۔ محمد failed as a prophet معاذ اللہ and he succeeded as a statesman۔ محمد نبی کے حیثیت میں ناکام ہو گیا، حکمران کی حیثیت میں کامیاب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعوت دی تو کوئی قبول ہی نہیں کرا، 125 مانے 13 برس میں، ہاں حکمران بن گئے تو کامیاب۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ تو کافروں کو پتہ ہی نہیں حضور کا مشن کیا تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے صبر کرنا
فیزیبل تھا تو صبر کیا گیا، اور جب تلوار اٹھانا موضوع اور فیزیبل تھا تو تلوار اٹھائی گئی۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، 6 ہجری ہوئی ہے نا صلح حدیبیہ، پونے 2 برس بعد کہو بیش 1.5 پونے 2 برس کے بعد جب قریش کے حنیف قبیلے نے نافرمانی کی اور وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں رہا، حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رینیو کر لیں۔ حضور نے رینیو کیا معاہدے کو؟ کیا نہیں کیا؟ پہلے اتنا دب کر بظاہر صلح کے صحابہ پریشان کر دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں، اور اب ابو سفیان آ کر کہتا ہے کہ آپ ہم سے دوبارہ معاہدہ کر لیں، رینیول کر لیں۔ حضور فرماتے کہ نہیں ہو سکتا رینیول کا معاملہ۔ یہ کیا ہے؟ اگر یہ مقصد بعثت سامنے ہوگا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہمیں سیٹ نظر آئیں گی۔ ورنہ معاف کیجیے گا، خوشبو لگا کر امت مطمئن ہے، امامہ شریف پہن کر لوگ، میں نفی نہیں کر رہا ان چیزوں کی پلیز، میرا بھی بیگ اس وقت جہاں رکھا ہوا اس میں خوشبو رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے گھر میں بھی 2 امامے رکھے ہوئے، میرا بیٹا بھی مانگتا ہے اور بڑا بیٹا بھی مانگتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہو گیا؟ ہم قائل ہیں ان چیزوں کے، قائل ہیں، ہم داڑھی سر پہ تیل بھی لگاتے، سندر سمجھ کے لگاتے ہیں، لیکن ہم اس سنت تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے۔ آج ہم نے محدود کر لیا، کوئی میٹھے پر مطمئن ہو گیا، کوئی فلاں چیزوں پر مطمئن ہو گیا، اور دین کا حال کیا ہے؟ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت بڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس مواز غریب الغربا ہے، امت کو فکر ہی نہیں۔ ہاں کیا بھی تھی اس ملک کو لیا اسلام کے نام پر، کیا کیا ہم نے اسلام کے ساتھ، جس کا نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اب دھڑلے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے، قانون کو بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہے، کامیابی بھی ہو رہی ہے اس کے اندر، کہ جن قوانین میں واضح اور صریح طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کی خلاف ورزی موجود ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ضد کر کر کھڑا ہوا ہے ہمارا اشرافیہ کا طبقہ، تمام پچھلے حکمرانوں کا طبقہ، ایک کا بھی استثنا نہیں، سب کی بات کرتا ہوں، سارے کے سارے متفق ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے، رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے، یہ سود کا نظام ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حالانکہ 91 کا ورڈکٹ فیڈرل شریعت کورٹ کا، 99 کا ورڈکٹ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کا، اور ابھی 2000 ماہ رمضان میں 2022 میں ماہ رمضان میں 26 روزے کو 28 اپریل کو پھر وفاق شریعت کا فیصلہ سب واضح ہو گیا، مگر سارے کھڑے ہوئے ہم نے ختم نہیں کرنا اس چیز کو، اور کیسے کیسے ایکٹس پاس ہو گئے۔ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ والا معاملہ تفصیل میں نہیں جا رہا میں آپ کے سامنے، یہ اس وقت ہماری حالت ہے، تو غور کرنا ہوگا حضور کا خون کہاں بہا ہے، حضور کے صحابہ کی جانیں کہاں گئی ہیں، اور کس کام کے لیے؟ اس کام سے بڑا کوئی کام ہے؟ ان جانوں سے بڑی کوئی جان قیمتی ہے؟ ان گھرانوں سے بڑے کسی کے گھرانے اہم ہیں؟ تو آج اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس دین کی مغلوبیت پر امت کو کچھ ہوتا ہے کہ کوئی احساس سے ندامت ہے کہ کوئی فکر مندی ہے کہ نہیں، کوئی پڑھا اس کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اب اس امت کے کرنے کا کام، جس کو کھڑا کیا گیا ساری انسانیت کے لیے۔ دل کے کاموں سے اپنا حصے کا آیت سنیے گا، سورہ 5 منٹ جب آپ کو انشاءاللہ ہوا جتباک، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، آخری آیت، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ پہلے اللہ نے سوالات انبیاء رسول کو چنا تھا، اب ان کے بعد اللہ نے اس امت کو چنا، چھوٹے لوگ نہیں، اللہ نے بڑے کام کے لیے کھڑا کیا، ہمیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا، اور اس مشن کے لیے جو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں حضور کا مقصد بعثت اللہ کے دین کا غلبہ وہ عالم کی سطح پر ہو گیا تھا، اس کی ایکسٹینشن حضور نے آغاز کر دیا تبوک کے ذریعے سلطنت روموں کے خلاف اقدام فرما کر۔ سیدنا عمر کے دور میں آدھی دنیا کے کم و بیش قریب قریب ہم پہنچے۔ ولیم بیور نے لکھا کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو ساری دنیا اسلام والوں کے پاس تھی، لیکن اللہ کے رسول کی بشارات ہیں، واضح بشارات ہیں، قیامت سے قبل پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ سورہ مسلم شریف کی روایت، حضور فرماتے کہ رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، اس کے مغرب کو بھی دیکھا، میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی ہوگا۔ جناب مہدی بھی آئیں گے، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، مگر میں ابھی مر گیا تو میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے آج اس کام کا اپنا حصہ ڈالنا ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ اب اس مشن کی تکمیل، اس غلبہ دین کی جد و جہد، قرآن کریم کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ ذمہ داری آج میرے آپ کی امت کے کاندھوں پر ہے، جس کے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔
اور سچی بات امام قرطبی نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص اس کام میں اپنا حصہ ڈالے وہی امتی کہلانے کا مستحق۔ امت کھڑی سی کام میں کی گئی، امت کھڑی سی کام میں کی گئی، تو جو امت اس کام میں حصہ ڈالے گا وہی امتی کہلانے کا مستحق ہوگا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اور تنظیم اسلامی اسی کی دعوت دیتی، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا تقاضا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل، اور اکیلے اکیلے نیک نہیں بننا، اجتماعی اختیار کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا، اسی کے دعوت ہے۔ دین سیکھے بھی، دین پر اپنی انفرادی حیثیت میں فوراً عمل کرے، اپنے گھر والوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں، اور اجتماعیت اختیار کر کے اس محنت میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت ہے، اور دل کے کانوں سے سنیے گا، موت ابھی بھی آ سکتی ہے، آج نہیں کراتے، اور کل اللہ کا رسول سے سامنا بھی ہونا ہے۔ اگر اللہ کا رسول سوال کرے میرے امتی تو کیا لے کر آئے، تو کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ اگر اللہ کے رسول فرماتے جو کہ ہمیں پتہ ہے، میرا خون طائف، میرا خون بہت کے میدان ہے، میرے گھر پہ فاقد ہے، میرے اپنے صحابہ کو اللہ کے راہ میں پیش کیا، تو کیا لے کر آیا ہے؟ جواب ہمارے پاس؟ بس اس سوال کو میں اپنے لیے بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں اور آپ کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ہم سب تنہائی میں غور کریں، ہم حضور کی شفاعت کو انتظار ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حضور کے لیے سوال کریں گے تو ہم جواب کے لیے تیار ہیں۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی بس دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے سامنے مسجد سواڑ میں جماعت ہے، مکتبہ موجود ہے، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتب بھی انشاءاللہ وہاں پر آپ کو دستیاب ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے۔ اے اللہ ان دلوں میں نور قرآن، اے اللہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو محبت فرما دے۔ یا اللہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات کا سچا یقین عطا فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات اور سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جس طرح تیرے پیارے رسول علیہ السلام نے تیرے دین کی محنت فرمائی، جس کی توفیق آج ہم مسلمان ہیں، اے اللہ اس دین پر عمل، اس دین کی دعوت دینے اور اس دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے تنبیہات آتی ہیں، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمیں انفرادی اجتماعی دونوں صفوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تمام مسلمان مسلمین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے، حسن کی شرمندگی ندامت سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے اے اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا، رسوا کر۔ اے اللہ ان کی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ علی النبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔